السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے، سب چیپٹر ہے، وہ ہے آج مخلوق کی ابتداء اور انبیاء علیہ السلام کے ذکر کا بیان۔ حدیث نمبر 5698۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم، تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ہمیں خوشخبری تو سنا دی، آپ ہمیں عطا بھی فرمائیں۔ اتنے میں اہل یمن سے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والوں، تم خوشخبری قبول کرو، جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے قبول کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی اور ذکر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ایک آدمی میرے پاس آیا تو اس نے کہا، عمران، اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ جا چکی ہے۔ میں اسے تلاش کرنے چلا گیا، اللہ کی قسم میں نے خواہش کی کہ وہ چلی جاتی اور میں وہاں سے نہ اٹھتا۔ حدیث نمبر 5699۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتداء سے بتانا شروع کیا اور بتاتے گئے، حتیٰ کہ جنت والے اپنی منازل میں اور جہنم والے اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے، اور جس نے اسے یاد رکھنا تھا اس نے اسے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ حدیث نمبر 5700۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ایک مکتوب لوح محفوظ تحریر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ عرش کے اوپر اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 5701۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن دھوئیں اور شعلے والی آگ سے پیدا کیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے جو تمہیں بیان کر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5702۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا تو اللہ نے جس قدر چاہا کہ وہ انہیں جنت میں چھوڑ دے تو اس نے اس قدر جنت میں چھوڑ دیا۔ ابلیس ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایسی مخلوق تخلیق کی گئی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ حدیث نمبر 5703۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیسے کے ساتھ ختنہ کیا۔ حدیث نمبر 5704۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے صرف 3 جھوٹ بولے، اس میں سے 2 اللہ کی خاطر تھے۔ انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں، اور یہ کہنا بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز وہ ابراہیم اور ان کی اہلیہ سارا ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت سے گزر رہے تھے تو اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ان سے سارا کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ظالم بادشاہ ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ تو میری اہلیہ ہے تو وہ تیرے بارے میں مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اگر وہ تجھ سے پوچھے تو یہی کہنا کہ تو میری بہن ہے، کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہے۔ تو اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی اور مومن نہیں۔ اس بادشاہ نے سارا کو بلا بھیجا، انہیں لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ ان کے پاس گئیں اور اس نے دست درازی کی کوشش کی تو اسے پکڑ لیا گیا۔ اسی طرح بھی مروی ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، حتیٰ کہ اس نے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور کہا، اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے دوسری مرتبہ دست درازی کی کوشش کی
تو اسے اسی طرح یا اس سے بھی سختی کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا اللہ سے میری لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے کسی دربان کو بلایا اور کہا تو نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو بھیجا ہے۔ اس نے سارہ کی خدمت کے لیے انہیں ہاجر عطا کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا اللہ نے کافر کی تدبیر کو اسی پر الٹ دیا اور اس نے خدمت کے لیے ہاجر دی ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اہل عرب بارش پر گزارا کرنے والوں، یہ ہاجر تمہاری والدہ ہیں۔ حدیث نمبر 5705۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا رب جی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ لوط پر رحم فرمائے۔ وہ زبردست ہارے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہتا تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ حدیث نمبر 5706۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم و حیا والے انسان تھے۔ ان کے حیا کی وجہ سے ان کی جلد سے کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی وہ پہنچا کر رہے۔ انہوں نے کہا یہ اپنی کسی جلدی بیماری کی وجہ سے اس قدر اپنا بدن چھپا کر رکھتے ہیں، یہ یا تو برس کے مریض ہیں یا ان کے خصیے فوتے پھول گئے ہیں۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان کے ایوب سے بے عیب ثابت کرے۔ ایک روز وہ اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے تو اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے پتھر میرے کپڑے واپس کر دو، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ وہ اسی طرح کہتے ہوئے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو عریاں حالت میں دیکھ لیا کہ اللہ نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ احسن ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں، اور انہوں نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ اللہ کی قسم ان کی مار کے 3، 4 یا 5 نشان پتھر پر پڑ گئے۔ حدیث نمبر 5707۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام عریاں حالت میں غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں، تو ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے تو ان کے رب نے انہیں آواز دی ایوب کیا میں نے تجھے مال عطا کر کے ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز رہ سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 5708۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے آپس میں برا بھلا کہا، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مسلمان نے اس وقت اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اور مسلمان کا معاملہ آپ کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو، کیونکہ روز قیامت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، اور مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک کونے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ ان میں سے تھے جنہیں اللہ نے اس بے ہوشی سے مستثنی قرار دے دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ طور کے روز جو بے ہوش ہوئے تھے وہی ان کے لیے کافی تھا یا وہ مجھے سے پہلے اٹھائے گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 5709۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر برتری نہ دو،
اور ابو ہریرہ کی روایت ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ حدیث نمبر 5710۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے فرمایا جس نے کہا کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا۔ حدیث نمبر 5711۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کرتا۔ حدیث نمبر 5712۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک خشک زمین پر بیٹھے تھے تو زمین ان کے بعد سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ حدیث نمبر 5713۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ موسیٰ بن عمران کے پاس آیا تو اس نے انہیں کہا اپنے رب کا حکم قبول کرو، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ نے موت کے فرشتے کی آنکھ پر تھپڑ مارا اور اسے پھوڑ دیا۔ فرمایا وہ فرشتہ اللہ کے پاس واپس چلا گیا اور عرض کیا تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ فرمایا اللہ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور اسے کہو تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی کمر پر رکھو اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے تم اتنے سال زندہ رہو گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم مر جاؤ گے۔ فرمایا پھر اب اسی حالت میں روح قبض کر لو، اور عرض کیا رب جی مجھے ارض مقدس بیت المقدس کے اتنے قریب کر دے کہ اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پھینکے تو وہاں بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس بیت المقدس کے پاس ہوتا تو میں سرخ ٹیلے کے پاس راستے کے ایک جانب تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ حدیث نمبر 5714۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء علیہ السلام دکھائے گئے، موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے ہیں گویا وہ شنوا قبیلے کے مردوں جیسے ہیں۔ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور میں نے جنہیں دیکھا ان میں سے وہ عروہ بن مسعود سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان لوگوں میں سے جنہیں میں نے دیکھا ہے دہیہ بن خلیفہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 5715۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا رنگ گندمی، دراز قد اور بال گھنگریالے تھے گویا وہ شینوا قبیلے کے افراد میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخی میل سفید تھا اور بال گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے تھے۔ میں نے جہنم کے دروغ مالک اور دجال کو بھی دیکھا، یہ نشانیوں میں سے تھیں جو اللہ نے مجھے دکھائی تھیں۔ آپ ان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ حدیث نمبر 5716۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں گویا وہ شنوا قبیلے کے آدمی ہیں۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ تھا گویا وہ غسل خانے سے نکلے ہیں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کی اولاد میں سے میں ان کے زیادہ مشابہ ہوں۔ فرمایا میرے پاس وہ 2 برتن لائے گئے، ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھے کہا گیا دونوں میں سے جو چاہو پسند کر لو، میں نے دودھ لیا اور اسے پی لیا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی رہنمائی کی گئی، اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حدیث نمبر 5717۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے اور مدینہ کے درمیان سفر کیا، ہم ایک وادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا وادی ازرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ان کے رنگ
اور ان کے بالوں کے متعلق کچھ بتایا، اور بتایا کہ وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ تلبیہ کے ذریعے اللہ سے تضریع کرتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ہم نے سفر کیا اور ہم گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہرشی یا لفت۔ فرمایا، گویا میں یونس علیہ السلام کی سرخ اونٹنی پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5718۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی سواریوں پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور وہ سواریاں پر زین کسے جانے سے پہلے ہی اس زبور کی قرأت مکمل کر لیتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 5719۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ بھیڑیا آیا اور وہ ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ ایک نے اپنی ساتھ والی سے کہا، وہ تو تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے، اور دوسری نے کہا، نہیں، وہ تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے گئیں، تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ دونوں سلیمان بن داؤد کے پاس سے گزریں اور انہیں پورا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھری دو، میں اسے ٹکڑے کر کے تم دونوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ چھوٹی نے کہا، اللہ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کریں، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حدیث نمبر 5720۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان نے فرمایا، آج رات میں اپنی 90 بیگمات، اور ایک دوسری روایت میں ہے 100 بیگمات کے پاس جاؤں گا، اور وہ سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار بچوں کو جنم دیں گی۔ فرشتے نے انہیں کہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، کہو۔ انہوں نے نہ کہا اور یہ کہنا بھول گئے۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ جمع کیا، اور ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی، اور اس نے بھی ایک ناقص بچے کو جنم دیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سارے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھڑ سوار ہوتے۔ حدیث نمبر 5721۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے۔ حدیث نمبر 5722۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم سے دنیا اور آخرت میں اور لوگوں کی نسبت زیادہ قرابت دار ہوں۔ انبیاء علیہ السلام الاتی ایک باپ کی اولاد بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، جبکہ ان کا دین ایک ہے، اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 5723۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم کے علاوہ شیطان ہر نو مولود کو اس کی پیدائش کے وقت اپنی 2 انگلیوں سے اس کے پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے۔ وہ انہیں بھی کچوکے لگانے گیا، لیکن اس نے حجاب میں کچھ کچوکے لگا دیے۔ حدیث نمبر 5724۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تم بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کمال کو پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسے ہی برتری حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 5725۔ ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابر میں، اس کے نیچے ہوا تھی اور اس کے اوپر ہوا تھی، اور اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ ترمذی اور فرمایا، یزید بن ہارون نے کہا، اما سے مراد ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ حدیث نمبر 5726۔ عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ بطحا میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں بادل کا ایک ٹکڑا گزرا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا نام دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، السحاب۔ فرمایا، المزن۔ انہوں نے عرض کیا، المزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانان۔
انہوں نے عرض کیا العنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان یا تو 71 یا 72 یا 73 سال کی مسافت ہے، اور آسمان جو اس کے اوپر ہے اسی طرح، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں آسمان گنے، پھر ساتواں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اوپر والے اور نیچلے حصے کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جیسے آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ پھر اس کے اوپر 8 فرشتے ہیں جو پہاڑی بکروں کی شکل کے ہیں، ان کے کھروں اور سرین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان سے آسمان تک۔ پھر ان کی پشتوں پر عرش ہے، اور اس کے نچلے اور اوپر والے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ، پھر اس کے اوپر اللہ ہے۔ حدیث نمبر 5727۔ جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا جانیں مشقت میں پڑ گئیں، بال بچے بھوک کا شکار ہو گئے، اموال ختم ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیں۔ ہم آپ کے ذریعے اللہ سے سفارش کرتے ہیں اور اللہ کے ذریعے آپ سے سفارش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مسلسل تسبیح بیان کرتے رہے حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے صحابہ کے چہروں سے معلوم ہونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کسی پر اللہ کو سفارشی نہیں بنایا جاتا، اللہ کی شان اس سے عظیم تر ہے۔ تجھ پر افسوس ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کی عظمت و کبریائی کیا ہے؟ بے شک اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسے اس پر قبا ہو، اور اس وجہ سے اس طرح آواز نکالتا ہے جس طرح سوار کی وجہ سے پلان آواز نکالتا ہے۔ حدیث نمبر 5728۔ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر کروں جو حاملین عرش میں سے ہیں، اس کے کانوں کی لو اور اس کے کندھوں کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 5729۔ زرارہ بن اوفی بیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس بات سے جبرائیل علیہ السلام لرز گئے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے قریب چلا جاؤں تو میں جل جاؤں۔ المصابی میں اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 5730۔ ابو نعیم نے اسے حلیہ میں انس سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جبرائیل علیہ السلام لرز گئے۔ حدیث نمبر 5731۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس نے جس روز اسے پیدا فرمایا وہ اس وقت سے اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور اپنی نظر تک نہیں اٹھاتا، اس کے اور اس کے رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان 70 نور ہیں، جو اس نور کے قریب جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 5732۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا رب جی تو نے انہیں پیدا فرمایا، وہ کھاتے پیتے شادیاں کرتے اور سواری کرتے ہیں، اور تو ان کے لیے دنیا مقرر کر دے اور ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس مخلوق کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اسے میں اس مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے کہا بن جا اور وہ بن گئی۔ حدیث نمبر 5733۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اللہ کے ہاں بعض فرشتوں سے بھی زیادہ معزز ہے۔ حدیث نمبر 5734۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ نے مٹی زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے روز اس میں پہاڑ پیدا فرمائے، پیر کے دن درخت پیدا فرمائے، مقررہ چیزیں منگل کے دن پیدا فرمائیں، بدھ کے روز نور پیدا فرمایا، جمعرات کے روز اس میں چوپائے پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر پر پیدا فرمایا، اور دن کی آخری گھڑی عصر اور شام کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 5735۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی اثنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بادل آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انان ہے، یہ زمین کو سیراب کرنے والا ہے، اور اللہ اس قوم کی طرف ہانک کر لے جاتا ہے جو نہ تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ اس سے دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقی آسمان کا نام ہے اور ایک محفوظ چھت اور تھمی ہوئی موج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آسمان اور ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر آپ نے اسی طرح فرمایا حتیٰ کہ آپ نے 7 آسمان گنے اور ہر 2 آسمان کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اور آسمان کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ زمین ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کے نیچے کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کے نیچے ایک دوسری زمین ہے، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں شمار کیں اور ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم نچلی زمین کی طرف رسی لٹکاؤ تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ اللہ کے علم، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت میں گرتی اور اللہ کا علم و قدرت اور اس کی بادشاہت ہر جگہ پر ہے، جبکہ وہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے اپنے متعلق اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 5736۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا طول 60 ہاتھ اور عرض 7 ہاتھ تھا۔ حدیث نمبر 5737۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسے نبی تھے جن پر صحیفہ نازل کیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 سے کچھ اوپر کا جمع غفیر تھا۔ اور ابو امامہ کی روایت میں ہے کہ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ایک جمع غفیر ہے۔ حدیث نمبر 5738۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بچڑے کو معبود بنانے کے متعلق بتایا تو انہوں نے الواح تختیاں نہیں پھینکیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ تینوں بلکہ چاروں حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔